إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ اس کا دوسرا رکوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، آیت نمبر 41 سے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، اور میں نے بنایا ہے تجھے، چن لیا، اختیار کیا، اپنے لیے تیار کیا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اذهب، تو جا، انتا تو، و اخو کا، اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری، میری یاد میں، اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا، پس تم دونوں کہو، لہو، اس سے، قولا لینا، بات نرم، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، تم نہ ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سن رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ رہا ہوں، فأتیاہ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسول ربک، ہم دونوں رسول ہیں، ربک، تیرے رب کے، فارسل معنا، پس تو بھیج دے ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، تو اور نہ عذاب دے تو انہیں، قد جئناک، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس، بآیتن، ایک نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلامتی ہو، علی من اتبع الہدا، اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، انا، بے شک ہم، قد اوحیا، یقیناً وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من کذب، اس پر ہے جس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا۔ قالا، فرعون نے کہا، فمن ربکما، پس کون ہے تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی اعطی، ہمارا رب وہ ہے، اعطی، جس نے دی، عطا کی، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت عطا کی، ثم ہدا، پھر اس نے راستہ دکھایا۔ قالا، کہا فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، تو کیا حال ہے پہلی امتوں کا، پہلے لوگوں کا کیا حال ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا موسیٰ نے کہا، علمها، ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، لا یضل ربی، نہیں وہ بھٹکتا، میرا رب نہیں بھولتا، نہیں بھٹکتا، غلط راستے پر وہ نہیں جاتا، ان کا علم اس کے پاس ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدا، بچھونا، وسلک لکم، اور جاری کیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلا، راستے، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالی، بھی، اس سے، ازواجن، کئی قسمیں، من نبات شتا، نباتات سے، شتا، مختلف، کلو، تم سب کھاؤ اسے، ورعو انعامکم، اور تم سب چراؤ، انعامکم، اپنے چوپاؤں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہا، عقل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، اس میں کئی قسم کی نشانی ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس رکوع کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ابھی اس کا دوسرا حصہ ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، آیت نمبر 41 سے، وَاصْطَنَعْتُكَ، میں نے چن لیا تجھے، استنعتک، چننے کے لیے نا، منتخب کرنے کے لیے عربی میں
کئی لفظ ہیں، ہم نے پہلے بھی پیچھے کچھ لفظ پڑھے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اختارا، اختارا چن لینا، اس کا معنی بھی چن لینا کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے استخلصا خالص کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں انتخاب کرنا، منتخب کرنا کسی کو. پیچھے ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق چننے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے لفظ بولے. ایک ہے اختارا، اختیار کیا تجھے، یعنی پہلے بنی اسرائیل سے منتخب کیا، اور پھر بنی اسرائیل میں سے پھر کئی لوگ جو ہے بچے ان کو قتل کیا جا رہا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، چنا، اور پھر اس کو خالص کیا. یعنی پہلے بنی اسرائیل سے چنا، اور پھر ہے استخلاص کا لفظ ہے جو کہ چنا تجھے، اس کو خالص کیا. یعنی اخلاص ہوتا ہے مخلص کرنا اپنے لیے، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو ختم کرنا اور ہٹانا، اور جس جس چیز کی ضرورت ہے اس میں وہ چیزیں شامل کرنا، اس کو بنانا، نکھارنا، سنوارنا، صلاحیتوں کو عروج دینا. اور پھر استناع کہ خاص شیپ میں ڈھالنا، کہ تجھے اپنے لیے ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے تجھے میں نے چن لیا ہے، بنایا ہے، تراشا ہے، درست کیا ہے تجھے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہوتا ہے نا کسی چیز کو ایک خاص جگہ کے لیے جب رکھا جاتا ہے، چنا جاتا ہے. لیکن نا جس طرح ایک کئی چیزوں کی مثال آ سکتی ہے یہاں پہ. ایک پتھر جو کسی خاص جگہ پہ لگتا ہے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح لکڑی کا سامان آپ کے گھر میں بھی ہوگا. لکڑی کب کہاں درخت پہ لگی، اس کو کاٹا گیا، اس کو تراشا گیا، اس کو ایک خاص شیپ میں ایک تو ہے نا فرنیچر تیار کرنا ہے، لکڑیوں کو کاٹ کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے ان کو فٹ کر کے دے دینا، وہ خوبصورت نہیں لگیں گے. خوبصورت بنانے کے لیے ان کو خاص شیپ میں ڈھالنا، ان کو تراشنا، ان کا ڈیزائن بنانا، پھر ان کو اتنی اچھی پالش کرنا، جتنی اچھی جو ہے ان کو رگڑا جائے گا، ان کو درست کیا جائے گا، ان کو اتنی زیادہ پھر رگڑ کر اس پر پالش جتنی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ وہ چیز چمکے گی، خوبصورت بنے گی، نکھار آئے گا، اور جب کسی اچھی جگہ پہ رکھی جائے گی تو خوبصورت لگے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی اپنے خاص بندوں کے لیے، خاص بندوں کو خصوصاً یہاں جن کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، چنا، ان کو تربیت کی، امتحانات میں ڈالا. پیچھے پڑا نا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ تجھے آزمایا ہے، آزمانا، خوب آزمانا. ٹھیک ہے نا، کہ تجھے آزمایا، خوب آزمانا. یہ آزمانا کیا ہے؟ ڈھالنا ایک خاص شیپ میں، اور پالش کرنا، صلاحیتوں کو ابھارنا، تیاری کرانا. ٹھیک ہے نا، اپنے کام کے لیے ایک خاص کام ہے، عظیم کام ہے، اس عظیم کام کے لیے عظیم تیاری کی ضرورت ہے، اور اسی تیاری کو اللہ رب العالمین وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے تجھے. ثُمَّ جِئْتَ، وہ ساری آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد، تیاریوں کے بعد اب تو ہے ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ یا موسیٰ، موسیٰ اب اس جگہ پہ آ گیا ہے تو کہ تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے چنا تھا تجھے، جس مقصد کے لیے تجھے نکالا تھا بنی اسرائیل سے، جس مقصد کے لیے اس دریا میں تجھے ڈالا تھا، اور وہاں سے لے جا کے فرعون کے محل میں تیری پرورش کی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے، ساری تیری تربیت کر کے، اور پھر ابھی جوش اور جنون تھا، جوانی تھی، ابھی تجربات نہیں تھے، کئی طرح کے امتحانات سے اور گزرنا تھا، تو وہاں سے پھر نکال کے مصر سے مدین میں لے گئے، وہاں تک کئی سالوں تک وہاں تیری تربیت ہوئی، بکریاں چراتے رہے اور کئی لوگوں سے ملے، پھر اور طرح سے تربیت کی، اور اب جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد آ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اذهب انت واخوك بآیاتی، اب تم اور تیرا بھائی دونوں میری آیتیں لے کے جاؤ. اب جاؤ، جس مقصد کے لیے تجھے بنایا تھا اسی فرعون کے پاس جاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ ان کو. یہاں پہ سبق ہے ہمارے لیے کہ دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہم دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں. ہم محنت کی ضرورت ہے نا، ایسے تو نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور جو ہے دین کا کام شروع کر دے.
ٹھیک ہے نا. دنیا کے کسی بھی کام کے لیے، ابھی میں نے مثال دی آپ کو فرنیچر کی، کہ اس کو کب وہ اچھی جگہ پہ جا کے ڈیکوریٹ ہوتا ہے، سجتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، کہ جب کئی مراحل سے گزرتا ہے، کئی مراحل سے. مجھے یاد آیا ہماری مسجد بنی ہے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت ہے. شاید آپ نے، میں نے اپنے فیس بک پیج پہ نا اس کی ریل ڈالی تھی، پکچر ان کی. تو مسجد کے اندر نا جو امام کے لیے جو محراب بنایا ہے، محراب جو بنایا گیا بڑا خوبصورت ہے، وہاں پہ لکڑی لگائی ہے. تو جو بنانے والے تھے نا، خصوصاً لکڑی کا کام کرنے والے، وہ لکڑی لے آئے پہلے، خاص شیپ میں ڈھلی ہوئی، ڈیزائن کی ہوئی. اس کو کئی دنوں تک وہ باقاعدہ پالش کرتے رہے. ایک دن پالش کرتے، دھوپ میں رکھ دیتے خشک کرنے کے لیے، اگلے دن پھر آگے اور پالش کرتے، پھر دھوپ میں رکھتے، پھر پالش کرتے. پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے یہ کیا، تب جا کے اس کو ڈیکوریٹ کیا. سب کے آگے ممبر پہ، جہاں پہ امام نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، خطبہ دینا ہے، وہاں پہ جب سنوارا، اور ساری مسجد الگ، وہ جگہ دیکھنے کے لیے اس کی خوبصورتی الگ سے ہے. لیکن ایسے تو نہیں لگ گیا نا. آپ دیکھیں جس طرح اس مسجد کو ہر جگہ پہ اب اس وقت جو ہے مسجدیں بڑی اچھی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، بنانی چاہیے. جس طرح اس کو خوبصورت بنایا ہے، جتنا اس کو پالش کیا ہے، جتنا سنوارا ہے، سجایا ہے کہ رب کا گھر ہے، اسی طرح اس رب کی طرف جو بلانے والا ہے اس کو بھی تو دیکھیں نا، اس کی تربیت کتنی ہے، اس کو کتنا پالش کیا گیا ہے، اس کے اندر کتنا نکھار ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنا علم ہے، کتنا پڑھا ہے وہ. لیکن آج ہمارا اکثر المیہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دیہاتوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، مسجدوں کے امام ایسے موجود ہیں کہ جن کو قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، دیکھ کر صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. کئی اذان دے رہے ہوتے ہیں، اذان کے لفظ تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، تو جمعہ پڑھا رہے ہیں، کتاب کھول کے، اردو والی کتاب کھول کے اس میں دیکھ کے جو ہے جمعہ پڑھایا. یہ بات شاید میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ہمارا دین اسلام خصوصاً ہمارے اس ملک پاکستان میں اتنا لاوارث ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے نا دو چار شعر یاد کر لے، نعتیں نظمیں دو چار یاد کر لے، وہ جو ہے تقریریں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، جمعہ بھی وہ پڑھاتا ہے، وہ فتوے بھی دینا شروع کر دیتا ہے. اس نے اپنی جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا ہوتا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا اس کو تو نے پڑھا کہاں سے ہے. اس ملک میں کوئی بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے دوائیاں انجیکشن لگانا شروع کر دے، پکڑ لیا جائے گا کہ دو نمبری کرتا ہے. تیرے پاس انجیکشن لگانے کی جو اتھارٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے، تو نے پڑھا نہیں، لوگوں کی جان تو جو ہے خطرے میں ڈالے گا، ان کو مارے گا غلط دوائیاں دے کر. جو ایک جان کو ضائع کرنے والا ہے اس کو تو نہیں بیٹھنے دیا جاتا. جو ایمان ضائع کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے بغیر پڑھے، جب فتوے دے گا تو کیا ہوگا؟ جس کو خود کو نہیں آتا کچھ. سب کی بات نہیں ہے، لیکن اکثریت المیہ یہ ہے ہمارا کہ اکثر ہماری مساجد میں، خصوصاً جو مساجد جو ہے شہروں سے دور دیہاتوں میں ہیں، ان کا المیہ یہ ہے. اور کئی جگہ پر شہروں میں بھی یہ حالت بن چکی ہے کہ صرف آواز کو دیکھا جاتا ہے. آواز ہے جی، وہ شعر پڑھ لیتا ہے، سر لگا لیتا ہے، اور اسی سے جو ہے نا اس نے اپنا مجمع پھبایا ہوا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے مسئلے. اور کئی تو ایسے ہیں جو چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، ہنسا رہے ہیں لوگوں کو. کئی فیس بک پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے بھی اپنے جو ہے مسئلے بتا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، اور اپنے جو ہے لیکچر جھاڑ رہے ہیں، جن کو خود کو پتہ نہیں، صحیح طریقے سے پڑھا نہیں. پہلے پھر یاد رکھیں، خصوصاً نیٹ پہ میڈیا کا دور ہے، آپ پڑھنے سے پہلے تحقیق بھی کریں، دیکھیں جس سے ہم علم لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، وہ پڑھا کہاں سے ہے، باقاعدہ عالم ہے کہیں سے، اس نے پڑھا ہے، اس کو آتا ہے پڑھنا، خود کو بھی اس کو آتا ہے یا نہیں آتا. اور پھر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بعمل کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. تب جو ہے یہی ہے، اس وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ نے چنا اپنے کام کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے دین کا کام ہم سیکھیں اس سے جو خود بھی چنا ہوا ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جو اس کام کے لیے لائق ہو، اور وہ فتنہ کا فتونہ، امتحانات سے گزرا ہو، اور پالش کی ہو اس کو. اور پھر اسی طرح اگر ہم جو ہے
کسی مسجد کے لیے آپ اگر مسجد کے جو ہے انتظامیہ میں شامل ہیں، یا کہیں آپ نے درس کرانا ہے، یا کسی کو آپ نے تبلیغ کے لیے بلانا ہے، تو اپنے سٹیج پر اپنی مسجد کا ممبر ایسے بندے کے حوالے کریں جو صلاحیت والا ہو، جو اس ممبر کا حق ادا کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کسی بھی، آپ دیکھیں نا، جہاز کو اڑانا ہے، پائلٹ وہ بٹھائیں گے نا جس کو جہاز اڑانا آتا ہو، بس کا ڈرائیور وہی بٹھائیں گے جس کو چلانی آتی ہو، ایسے کسی کو تو نہیں اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ اچھی آواز کا ہونا یہ دین بتانے کی صلاحیت نہیں ہے، دو چار شعر آ جانا دین پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح خوبصورت ہونا ڈرائیوری آ جانے کی صلاحیت نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ بندہ اس لیے اس کو ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دو، پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دو کہ یہ خوبصورت ہے سب سے اور یہ جہاز اڑا لے گا، تو یہ چیز سب لوگ کہیں گے کہ خوبصورتی یہاں نہیں دیکھی جائے گی، یہاں مہارت دیکھی جائے گی، صلاحیت دیکھی جائے گی کہ اس کو جہاز اڑانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ تو کہیں جا کے مار دے گا چاہے خوبصورت بھی ہے، اگر اس کو صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح خوبصورت آواز دیکھ کر صلاحیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اس کو ہم نے بٹھا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم غور کریں، ان چیزوں پر توجہ کریں، دیکھیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ آگے فرمایا اذهب انت واخوک، اب تیری تربیت ہو گئی، جو اصل مشن تھا اور مقصد تھا وہ کیا ہے؟ اذهب انت واخوک، اب تم دونوں جاؤ، میری آیتیں نشانیاں لے کر، نشانیاں کیا تھیں؟ ایک عصا، لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، یہ مختصر ذکر پیچھے بھی آیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ آگے بھی آئے گا۔ فرعون کے پاس جب گئے تو وہ کس طرح ان کے ساتھ جادوگروں کو بلا کر اس نے مقابلہ کرایا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور اہم ترین بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے، لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرے۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر جو ہے کامیابی کی بنیاد ہے، ذکر انسان کے دنیا و آخرت میں فلاح کی جو ہے گارنٹی ہے ذکر کے اندر۔ یہ چیز یہ پیچھے بھی آئی ہے اسی رکوع میں، پیچھے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ تو جو ہے کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں بہت زیادہ۔ یہ ہے کئی نسبحک کثیرا، ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ اور تیرا ذکر کریں۔ اس سے پچھلے رکوع میں بھی ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ اور یہاں پھر کہا کہ اب اہم ترین ڈیوٹی کے لیے، چاہے تجھے چن لیا، پالش کر لیا، امتحانوں سے گزار لیا، اب فرعون کے پاس جانا ہے، تو پیچھے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں پہ ہی سب کچھ نہیں رکھ لینا کہ میرے پاس تو اب بڑی صلاحیت ہے، اللہ نے چن لیا ہے اور سارے امتحانات سے گزار لیا ہے، اس کے باوجود بھی میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر اپنے اس مشن میں کامیابی چاہیے تمہیں، لا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، نماز میں سستی برداشت نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھیں اپنے آپ، یہی چیز اللہ نے دوسرے مقام پر مجاہدین سے کہی ہے، سورہ انفال میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم دشمن سے ملو، مقابلہ ہو رہا ہو، تیر و تلوار چل رہے ہوں، کبھی یہ نہ کہنا، ناز نہ کرنا کہ اسلحہ بہت اچھا ہے، ٹریننگ ہماری بڑی اچھی ہے اور ہمارے پاس جدید ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس جو ہے اللہ کی مدد ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہتھیاروں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی اکثریت پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ اگر مقابلے میں تمہیں فتح چاہیے، تمہیں نصرت چاہیے، تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ کامیابی تب ملے گی جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے۔ اپنی تعداد پہ ناز نہیں کرنا، نہ ہی اپنے جو ہے نیک اعمال پہ ناز کرنا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ یہ ناز کرنا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہوئی تو فتح ملے گی، اللہ کی مدد نہ ہوئی تو فتح نہیں مل سکتی۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں پہ ناز نہیں کرنا، صلاحیتیں استعمال ضرور کرنی ہے لیکن ان پہ ناز نہیں کرنا، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح
آگے ہم چل کے پڑھیں گے کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع واذکروا اللہ کثیر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. وہاں پر آگے فرمایا اللہ نے کہ جب تم قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کامیابی اگر کاروبار میں چاہیے تو کبھی اپنے وہاں پہ بھی صلاحیتوں پہ ناز نہیں کرنا، اپنے اچھے بزنس اور اچھی اپنی ٹیم پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. کاروبار میں بھی تمہیں اللہ رب العالمین کامیابیاں دیں گے، فتوحات دیں گے، اور کاروبار میں اللہ تمہیں برکتیں عطا کریں گے. کب؟ جب اللہ کا ذکر کرو گے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے دین کی تبلیغ جو سب سے بڑا فریضہ ہے اور سب سے بڑا کام ہے اور دنیا کے تمام کاموں سے عظیم کام ہے، اس کے لیے بھی کیا کہا؟ لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، اس میں ذکر کرتے رہنا ہے. اذھبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہے، بہت بڑا باغی، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا. فقولا، اس کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ قولا لینا، اس کو تم کہو قولا لینا، نرم بات، نرم بات کرنی ہے. یہ انداز تبلیغ سکھایا جا رہا ہے. اب یہ انداز تبلیغ اسے آئے گا نا جس کی پالش ہو چکی ہوگی، یہی انداز اس کو آئے گا نا جس نے اس قرآن کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو گہرائی کے ساتھ اس نے دیکھا ہوگا. وہی نرم بات جا کے کرے گا نا کسی کے سامنے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جو ہے خطیب یا جو بھی جو ہے دین کا لیبل لگا کے اصل پڑھا ہے نہیں، تربیت ہے نہیں، سیکھا نہیں، مساجد اور مدارس میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے استادوں سے کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے، گھٹنے رگڑ کے، استادوں کے سامنے بیٹھ کے دوزانو ہو کے پڑھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا، صرف آواز سے شہرت مل گئی، پیسہ آ گیا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ آگے سے تبلیغ کرنے والا کوئی ذرا سی سخت بات کر دے، ان کا جو ہے تبلیغ چھوٹ جاتی ہے، پھر جو ہے گالیوں پہ اتر آتا ہے. پچھلے دنوں ایک ایسا کلپ دیکھا فیس بک پہ کہ ایک سٹیج لگا ہوا ہے، ایک جو ہے وہاں پہ نعت پڑھنے والے موجود ہیں، کہتا مجھے ٹائم دو، دوسرا کہتا نہیں پہلے ٹائم میرا ہے. یہی کرتے کرتے اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے. لڑ پڑے آپس میں، دستوں گریباں ہو گئے. اور وہ مائک اٹھا کے ایک دوسرے کو، ایک بندے کے ہاتھ میں مائک آ گیا، اٹھا کے مارا دوسرے کو. اب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر کئی ایسے آتے ہیں جو پہلے پروٹوکول کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اتنے جو ہے ہماری گاڑی کا کرایہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہمیں فلاں فلاں جو ہے ڈش کھانے کی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. پھر ان کی مرضی کے مطابق پروٹوکول نہ ملے ان کو تو ناراض ہو جاتے ہیں. بھول کے سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبلیغ کیا کرتے تھے. آج تو جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، پھولوں کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں گلے میں، وہاں تو پتھر لگتے تھے ان کو. یہ تو ایسے لوگ جو پہلے آتے ہیں خطاب کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور پہلے کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو تب آئیں گے. یہ تبلیغ ہے یا کاروبار ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے سیکھیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر آگے بہت بڑا سرکش ہے، بہت بڑا باغی، اللہ کا دشمن. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ فرعون نے نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا طریقہ کیا سکھایا؟ قولا لینا، اس کو نرم بات کرنی ہے، جا کے فتویٰ نہیں جھاڑنا. یہ نہیں کہنا کہ تو ہے ہی باغی، تو نافرمان، تو سرکش، اگر اسی میں رہا تو جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہنا، قولا لینا، نرم بات کرو، کیونکہ وہ تو باغی ہے. اور تم بھی اگر سخت بات کرو گے تو پھر تو لڑائی ہوگی، ہاتھا پائی ہوگی. دیکھیں نا، دونوں طرف سے ایک ہی مزاج کے لوگ مل جائیں تو پھر ہاتھا پائی ہوگی نا، پھر وہ مشن اور مقصد تو ختم ہو جائے گا. ایک مبلغ، دائی، دعوت دینے والا، وہ بھی اگر تحمل والا نہ ہو، صبر والا نہ ہو، وہ بھی اس کا بھی اگر جو ہے
پیمانہ جو ہے صبر کا وہ لبریز ہو جائے، ختم ہو جائے صبر اس سے، آپے سے باہر ہو جائے، پھر تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ قولا لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نصیحت وہی بندہ حاصل کرتا ہے جس کو نرم بات کی جائے، جس کو نرم بات کریں گے وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ سخت بات جس کو کر دی، پہلے ہی جا کے فتویٰ لگا دیا، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اس کو نرم بات کریں، اس کو ڈرانے والی بات کریں، ایسے لہجے میں بات کریں کہ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو، اندر ہی اندر شرمندہ ہو۔ یاد رکھیں، تجربہ کر لیں، پہلے فتویٰ جھاڑ دیا نا سختی سے، اگلے بندے کا مزاج ہی بدل جائے گا، یہ کیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہاں کل، آج ہفتہ ہے، کل جمعہ تھا، جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد نا ایک دوست ملے، اور پورا ہفتہ وہ مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے۔ پچھلے جمعے ملے تھے، اس جمعے پھر ملے، تو میں نے اکیلے پکڑ لیے، میں نے کہا خیر ہے، جمعے آپ پچھلے جمعے نظر آئے تھے، اب پھر نظر آ رہے ہیں، پورا ہفتہ نماز۔ اور میں نے پھر پوچھا پچھلی اس سے پچھلے جمعہ پڑھا ہے؟ کہنے لگے جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ اب مجھے ہوتا تو ہے نا، انسان مزاج ہے، اب ایسے بندے سے نماز نہیں پڑھے، اس کو کیا اگر دو چار جو ہے فتوے جھاڑ دو کہ نماز نہ پڑھنے والا تو جہنم میں جائے گا، تم کیا کر رہے ہو، یہ زندگی کا فائدہ۔ میں نے اتنا کہا، میں نے کہا بھائی، اس کا نام لے کے کہا بھائی ایک دن مر جانا ہے، اس پہ یقین ہے نا، مر جانا ہے، باقی بھی چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، نماز پڑھیں گے تو آگے نجات ہوگی۔ ٹھیک، اب اس کے انداز سے پتہ چل گیا کہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مغرب کی نماز میں تھا، شرمندگی ہوئی ہے نا، تو تھا، اور آج بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کوشش کریں، یہ دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کس طرح پورا ہوگا، کس انداز میں پورا ہوگا، کیسے، لعلہ یتذکر، شاید کہ تمہاری نرم بات کرنے سے وہ مان لے، وہ درست ہو جائے، وہ درست ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات کریں گے، درست کریں گے، کہیں گے تو پھر مانے گا، آئے گا، یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، اللہ سے ڈرانے والی بات کریں۔ اور دونوں چیزیں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے اللہ کی طرف بلانا ہے نا، اللہ کی طرف بلانا ہے، چاہے ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کو تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ بھٹکا ہوا ہے، دور ہے، نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اسلام کے احکامات، اس کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا انداز بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے خود بتایا ہے، نرم انداز، دھیما انداز، ڈرانے والا انداز، نصیحت کرنے والا انداز، خیر خواہی والا انداز۔ قالا، اب دونوں نے کہا، اننا نخاف، ربنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں ڈرتے ہیں، یفرط علینا، کہ وہ زیادتی نہ کرے ہم پر، او یطغى، یا وہ سرکشی کرے۔ زیادتی ہے ہم دونوں پر، کہ ہم دونوں اگر کوئی بات جا کر کریں، آگے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ لشکر ہے، فوج ہے اس کے پاس، وہ کہیں ہم پر ہمیں مارے نہ، ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں باندھ نہ لے، بند نہ کر دے ہمیں، او ان یطغى، یا وہ سرکشی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بپھر نہ جائے، ہماری وجہ سے پہلے ہی وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، ہم بھی بنی اسرائیل کے ہیں، وہ تو پہچانتا تھا نا پہلے سے، ہم بھی بنی اسرائیل کے، ہمارے اس دعوت سے کہیں وہ بنی اسرائیل پر بھی اور زیادہ ظلم شروع نہ کر دے۔ ہوتا ہے نا، جس طرح وہ بھوڑ کے جو ہے وہ اس میں گھونسلے میں جا کے ہاتھ ڈالنا، تو کیا ہوگا، ان کو چھیڑنا کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ سب کو، اسی کو تو نہیں کاٹیں گے جس نے چھیڑا ہے بھی وہ پہلے باغی، ہماری قوم پر اتنا ظلم کرنے والا، کہیں ہم اگر اس کو جا کر یہ پیغام دے دیں، کہیں وہ بپھر نہ جائے، وہ بپھر گیا تو پھر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، وہ پھر سب پر اور زیادہ ظلم نہ کرے۔ قال، اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، لا تخافا، تم مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ معیت اللہ رب العالمین، پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ پچھلے رکوع میں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، قبضہ، قوت، کنٹرول کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ معیت، اور اللہ کی جو معیت ہے نا، ساتھ اللہ کی مدد، وہ دو طرح سے ہے۔
ایک معیت عامہ ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی صلاحیت سے ہر بندہ چل رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے ہے. اللہ کی دی ہوئی مدد، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی نصرت اس کے ساتھ ہے. وہ عام ہے، عام مدد اللہ کی معیت عامہ ہر بندے کے ساتھ ہے. اللہ جب جس وقت جس کو چاہیں جہاں چاہیں پکڑ لیں، اللہ کی دی ہوئی مرضی صلاحیت وہ استعمال کر رہے ہیں. اور ایک ہوتی معیت خاصہ کہ اللہ کی خاص مدد وہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے خاص جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ معیت خاصہ اللہ کے ان خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی کا ذکر ہے یہاں کہ میری معیت ہے تمہارے ساتھ. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا جو مکان ہے وہ عرش ہے. اسمع و ارا، وہ کیسے؟ سننے کے اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں. پیچھے ہے نا اسی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اسی رکوع میں کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری تربیت ہو. اب بھی تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، تمہاری کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور تمہارا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول، تمہاری آپس کی گفتگو میں سن رہا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پچھلے رکوع میں پڑھا نا، يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ سر کو بھی جانتا ہے، خفی کو بھی جانتا ہے. اس پر بتایا تھا میں نے کہ سر کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو آپس میں ہم کر رہے ہیں آہستہ سے. اخفا، وہ بات جو ابھی دل میں ہے. تو دوسرا معنی یہ کیا گیا اخفا، جو دل میں آئی ہے وہ بات، اور سر وہ جو ابھی دل میں آئی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ، تم دونوں جاؤ اس کے پاس. فَقُولَا، اور تم دونوں کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، آئے کس لیے؟ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیا. اب تیری بادشاہت کے دن ختم، بڑا ظلم کر لیا تو نے اس پر، اب ان کو آزاد کر دے، اور ان سے مفت کی غلامیاں نہ کروا، مفت کی مزدوریاں نہ کروا ان سے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ہم اس لیے آئے ہیں تیرے پاس. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دے. یہاں پر آ کر پہلا پیغام کیا دیا؟ رسول ربک، ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، رسول ہیں. وہ تو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لوگ اس کے سامنے سجدے کرتے تھے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب دیتا تھا، سزائیں دیتا تھا. آج آ کر کھری کھری سنا دی موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر یہ بھی کہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم نشانیاں بھی لائے ہیں اگر تجھے یقین نہ ہو، یہ نشانی ہے ہمارے پاس. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس بندے پر، عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جس نے پیروی کی ہدایت کی. ہدا کا معنی اسلام، جس نے اسلام کو مان لیا. اگر تم مان لے گا اسلام کو تو تب تیرے اوپر سلامتی ہے، السلام علیکم ہے. اگر نہیں مانے گا تو پھر تیرے لیے سلامتی نہیں ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، کافر کو سلام نہیں کرنا چاہیے. سلامتی کس پر؟ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے کافروں کو، اس میں یہی لکھا تھا، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. السلام علیکم نہیں لکھا، بلکہ کیا کہا؟ اگر ہدایت کو مان لو گے پھر تم پر سلامتی ہے، پھر اسلام تمہارے لیے سلامتی کا دین ہے، تم امن میں ہو، سلامتی میں ہو، سکون میں. اگر نہیں مانو گے، اگر اسلام کو قبول نہیں کرو گے، پھر کیا ہے؟ آپ نے ہرقل کو جو لکھا تھا خط، اس میں یہی تھا، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. اور پھر آگے کیا کہا؟ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ، ہمارے اوپر یہ وحی کی گئی ہے، ہم اللہ کے قاصد ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، اور یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، اس بندے کے لیے عذاب ہے جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. سلامتی ہے اس پر، علی من اتبع الہدی، جو اس ہدایت کو مان لے گا اس کے لیے سلامتی ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے، جو منہ موڑے گا اس سے اس کے لیے عذاب ہے اور سزا ہے. اب آج جو ہے نا، جس وقت فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے دربار میں اس کے جو ہے سارے لوگ جمع تھے، جس نے کسی کو آج تک فرعون کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اب سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کھری کھری سنا دی اور کہہ دیا کہ تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے اور سلامتی بھی نہیں ہے تجھ پر، تو ان کو عذاب نہ دے، مفت کی مزدوریاں ان سے نہ کروا، ہم آئے کس لیے کہ ان کو چھوڑ دے، آزادی دے دے. اب فرعون کے جو
ہوش و حواس ہی اڑ گئے کہ یہ کیا، میرے سامنے آج تک کسی نے نہیں بولا اور آج یہ اتنی بات۔ اور پھر یہ مزید جو ہے وضاحت آگے آئے گی، وہاں پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تو وہی نہیں، تو وہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی کی ہوئی غلطی گنوانے لگا، تو نے ایک بندہ مار دیا تھا، تو وہی ہے، آج بڑا کیسے بن گیا، تیرے کہنے پر کیسے میں جو ہے بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں۔ یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پر یہ لفظ ہیں، یہ بھی اس نے کہے تھے، وہاں بھی آئے گا آگے سورۃ الشعراء میں۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ تو وہی ہے نا۔ آج بھی یہ چیز استعمال کی جاتی ہے دین کی دعوت سے دائیوں کو ہٹانے کے لیے، جو صحیح معنی میں دائی ہوتے ہیں نا، صحیح طریقے پر سمجھانے اور بتانے والے، آگے جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، جن کی جو ہے سرداریاں، چودراہٹیں، جن کی بادشاہت، جن کی حکومت، جن کا بڑا پن، جن کے عہدے، سرداریاں، ان کی دعوت کی وجہ سے وہ ختم ہوتی ہیں، تو وہ لوگ وہی چیز استعمال کرتے ہیں جو چیز فرعون نے استعمال کی تھی، وہی طریقہ کار، وہی طریقہ واردات جو فرعون نے استعمال کیا تھا۔ اس کو بھی پتہ چل گیا نا کہ آج بات تو یہ موسیٰ ٹھیک کر رہے ہیں کہ میں ان سے مفت کی غلامیاں کرواتا ہوں، غلام بنا کے رکھا ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے نا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ رب تو وہ ہے آسمان و زمینوں کا جو رب ہے، بات اس کی صحیح ہے۔ لیکن اگر میں موسیٰ کی بات مان لوں اور ان سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم تو غلامی کر رہے ہیں مفت کی، موسیٰ تو بات ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں آزادی دلانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، میری سرداری پھر کدھر جائے گی؟ یہ سارے جو ہے میری خدمت کرنے والے، کوئی پنکھ سے جو ہے نا وہ فرعون کو ہوا دے رہا ہے، کوئی اس کے لیے پانی بھر کے رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی اس کے جو ہے جانوروں کو چرا رہا ہے، ساری بادشاہتی تو بھی تھی نا کہ یہ غلام تھے سارے اس کے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اپنے حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے تو ہم بھی انسان ہیں، سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، یہ آواز اٹھانے والے بن گئے، میری حکومت کہاں جائے گی پھر؟ آج کے بھی سردار، ان کی سرداریاں تبھی ہوتے ہیں نا کہ جب چھوٹوں کو غلام بنایا ہوتا ہے، انہی کے حقوق، محنتیں وہ کرتے ہیں، مزدوریاں وہ کرتے ہیں، یہ بڑے سرمایہ دار سردار اور پیسوں والے، عہدوں والے، انہوں نے روندا ہوا ہوتا ہے ان کو، جس طرح فرعون نے روندا ہوا تھا۔ اب جو ہے جب سرداری گرنے لگی تو کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ کون تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ سارے تو مجھے رب مانتے ہیں، تمہارا رب کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا الذی اعطا، رب تو میرا وہ ہے جس نے اعطا دی، ہر چیز، ہر اعطا کل شیء، دی ہر چیز کو، خلق اس کی شکل و صورت، جس نے صورتیں دی، انسانوں کی مختلف صورتیں بنائیں، مختلف کیفیتیں بنائیں، جس نے پرندوں کو صورتیں دی، جس نے پتوں کو صورتیں دی، درختوں کو صورتیں دی، ہر چیز کو الگ الگ صورت دی، ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت بھی دی، رہنمائی بھی دی، اور اس ہدایت کی اتباع کرو گے تو سلامتی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، اب وہ تعارف پھر ان کو بھی سمجھ آیا، درباریوں کو بھی سمجھ آیا کہ رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز بنائی، اس فرعون نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، ہم اس کو رب کیسے مانیں؟ اس نے تو نہیں بنایا کچھ، یہ تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے لگا، اور ان کے اندر بھی یہ صلاحیت آنے لگی کہ ہمیں بھی بولنا چاہیے، ہم کیوں مفت کی اس کو رب بنائے ہوئے ہیں، اس کی غلامیاں کر رہے ہیں، کس لیے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، رب تو وہ ہے جس نے بنایا ہے سب کچھ۔ اب اس نے واردات شروع کی اپنی، کیا؟ لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے، اس دعوت کی طرف لوگوں کا ذہن نہ جائے، جو بات اب ہو رہی ہے وہ بات بھی ان کے ذہنوں سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسی بات کی، آؤٹ آف کانٹیکس۔ کیا کہا؟ فما بال القرون الاولی، پھر انہوں نے کہا پھر پہلی امتوں کا کیا حال ہے، جو ہم سے پہلے باپ دادا، وہ تو سارے اسی طریقے پر تھے جس طریقے پر میں ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، وہ سارے پہلے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا کیا بنے گا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے، دائی تھے نا اللہ کے چنے ہوئے، پوری حکمت تھی، پوری بصیرت تھی، سب کچھ انہی اس کے طریقے سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ کیا کہا؟ قال علمها، بڑا زبردست جواب دیا۔ ایک تو یہ نہ کہتے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان پر عذاب آیا، پھر وہ دنیا میں بھی عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، وہ آخرت میں بھی وہ عذاب میں ہے،
تو کیا بہترین جواب کیا دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے رب کو کسی کے عمل کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو اس کے عملوں کا کیا نتیجہ دینا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے، وہی دے گا جو انسان جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو میرا رب وہی اس کے ساتھ سلوک کرے گا، لا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، اس کو پتہ تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہمیں بھی جب آپ بات کر رہے ہوں کسی سے کسی خاص موضوع پر سمجھانے کے لیے، تو جب کوئی بندہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کی اس دعوت کا جو اثر لوگوں تک ہو رہا ہے اس اثر کو مٹانے کے لیے ایسا سوال کر دے تو پھر اس کا جواب اس وقت نہیں دینا چاہیے، حکمت کے ساتھ اس کو اگنور کر دیں، اس کو کہیں ابھی اس سوال کی بات نہیں ہے، اب پہلے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو کر لیں، اس کو تو پورا ہونے دیں، جب ہم یہاں پہنچیں گے اس موضوع پر جب بات ہوگی تو پھر کر لیں گے بات، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں، کئی دفعہ ہو سکتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کریں گے، اور پھر کئی دفعہ کرتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ اس خامی کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ نے اگر ان پہ اس وقت فتویٰ سنا دیا بتا دیا تو وہ لوگ جو مائل ہو رہے ہیں وہ چلے جائیں گے، کل کو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز کا جو اثر، اب دیکھیں اثر ہو رہا تھا نا درباریوں پر، لوگوں پر اثر ہو رہا تھا، فرعون نے اثر مٹانے کے لیے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹالا اور بڑا بہترین انداز میں، حالانکہ جواب بھی اس میں آ گیا، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی رب کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کے سوال کریں گے جی پہلے لوگوں کا کیا بنے گا، اور اکثر کئی لوگ وہاں تک لے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا تو ان کا کیا بنے گا، ہمیں کسی نے جج تو نہیں بنایا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ سارے جنتی ہیں، چاہے ان کی آپس کے اندر جنگیں ہوئیں۔ سوال کیا کریں گے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، حق پر کون تھے، ہم فیصل تو نہیں ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، دونوں حق پر تھے، دونوں صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی جو انہوں نے صلح بھی کر لی، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ حق پر نہیں تھے وہ حق پر تھے، ہمیں کسی نے فیصل نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ بیان ہی اسی طرح جس طرح گھر میں ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اولاد کو کس نے حق دیا ہے وہ کہے میری ماں حق پر نہیں ہے باپ حق پر ہے، ہمارے اولاد کے لیے تو دونوں باعث احترام ہے نا، ہمارے لیے صحابہ کرام ہے، ہمارے لیے باعث احترام ہے، تو ایسے جو سوال کریں ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ سنا دیے ہمیں، وہ فیصلہ ہمیں سنانا چاہیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، ٹھیک ہے نا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب بھولتا نہیں ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے، الذی جا، پھر اصل جو بات کر رہے تھے اسی بات پر آ گئے، اصل تو اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے تھے، فرعون نے درمیان میں وہ تعارف پورا سنا ہی نہیں، پیچھے تعارف تھا نا رب کا، ربنا الذی اعطا، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز دی ہے، رب کی طرف بلانے آئے تھے نا، تو رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اصل چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا تعارف پیش کریں، اللہ کے ساتھ ملانا ہے نا لوگوں کو، دائی تو وہی ہے نا کہ کس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کی صفات بیان کریں، اللہ کا تعارف پیش کریں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے پانی برسایا، جس نے نباتات اگائیں، جس نے انسان کو بنایا، جس نے کھانا سکھایا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور اسی کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو، مشکل کے وقت مجھے پکارو، اس کے احکامات بتانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کرا دے رہے تھے، درمیان میں اس نے ایسا سوال کیا کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کا جواب بھی بڑے اچھے انداز میں دے دیا، اور پھر وہی بات جو اصل کر رہے تھے وہی کرنے لگے، الذی، وہ ذات، وہ رب جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، یہ زمین جس پہ چل رہے ہو، جس پہ رہتے ہو، یہ محلات، یہ تمہیں جس نے بنانے سکھائے، یہ زمینیں اور جائیدادیں جن کے آج تم مالک بنے ہوئے ہو، یہ زمین اس رب نے بنائی ہے،
یہ اس رب کی ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے جاری کر دیے ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ کا تعارف تو اتنا انسان کے لیے اتنا فطرت کے قریب ہے کہ جو انسان عقل مند ہے نا، وہ اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیں نا، زمین پہ رہتے ہیں، کس کی ہے زمین؟ آسمان کے نیچے رہتے ہیں. بارش کس نے برسائی؟ ہمیں سانسیں کس نے دیں؟ ہمیں زندگی کس نے دی؟ آخر کوئی ہے نا دینے والا. پہلے پارے میں ہے نا سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرتے ہی کیسے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ نے زندگی دی ہے، تمہیں جو زندگی ملی ہے کوئی دینے والا ہے نا، کیسے انکار کرتے ہو اس رب کا؟ آپ دیکھیں نا، اسی ایک مثال سے سمجھیں کتنا بے وقوف ہوگا وہ کہ وہ اولاد جس کی والدہ نے اسے پالا، اس کو ساری اس کی ضرورتیں پوری کی، بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب والدہ کو دیکھ کے کہے کہ تو کون ہے؟ میں تو نہیں پہچانتا. انکار کر دے. والد کا انکار کر دے، جس نے گھر دیا، جس نے ساری جو ہے اس کی ضرورتیں پوری کی، سب کچھ دیا، اسی کا انکار کرے کہ کون ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں. تو کہیں گے نا بے وقوف ہے. یہ ایک عورت جس گھر میں رہتی ہے، اس کے شوہر نے وہ گھر بنایا، اس کو ساری ضرورتیں دیں، اس کو جو بھی اس چاہتی ہے اس کی ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک دن کہے کہ کون ہے تو ہے کون؟ میں جانتی ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟ کہیں گے نا بے وقوف ہے. کہ اس کو نہیں پہچان رہی جس کے گھر میں رہتی ہے. وہ اولاد جو اپنے والدین کا انکار کر رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس کے گھر میں رہ رہے ہو، جس نے صلاحیتیں دی، جس نے سارا تمہارا بوجھ اٹھایا، خرچہ اٹھایا، اس کو تم نہیں پہچانتے. تمہاری عقل ہے کہاں؟ نہیں. اسی طرح جس رب نے یہ زمین بنائی، جس رب نے آسمان بنایا، جس رب نے تمہارے لیے تمہیں زندگی دی، تمہیں سانسیں دی، تمہیں بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، چلنا سکھایا، سب کچھ دیا، اس کو نہیں پہچان رہے. کس کی زمین پہ چلتے ہو؟ یہ کس کی زمین ہے؟ کس کی دی ہوئی سانسیں استعمال کرتے ہو؟ آسمان کس کا ہے؟ وہی بتا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس زمین پہ چل رہے ہو کس کی ہے؟ فرعون تو اب بنا ہے نا. آخر اس میں کوئی ایسے تو بزرگ ہوں گے نا جنہوں نے فرعون کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جن کو اتنا پتا ہوگا کہ فرعون کا فلاں باپ تھا، اس کا یہ خاندان ہے، اتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، اب بوڑھا ہونے لگا ہے، ایک دن یہ بھی چلا جائے گا جس طرح باقی بوڑھے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بنو، وہ رب ہے اصل. جعل لکم الارض مہدا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا. مہد اصل گود کو کہتے ہیں، ماں کی گود. جس نے اس زمین کو گود بنایا ہے. اس زمین کے اندر جس طرح ماں کی گود میں سارے انسان کی جو ہے اس کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ بھی ہے. یہاں پر تمہیں سیفٹی بھی ملتی ہے. اس زمین میں زندگی کے لیے جو ہے تمہیں ساری سہولتیں بھی یہاں ملتی ہیں، غذا بھی یہاں سے آتی ہے، پانی بھی یہاں سے آتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی الم نجعل الارض کفاتا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا. احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، اسی نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا بھی، پھر اسی نے ایسے ہر طرح کے ازواجن، کئی جوڑے، کس میں پیدا کی؟ من نبات شتا، مختلف نباتات کی، مختلف نباتات اگائیں. کئی تمہارے جانور کھاتے ہیں، ان جانوروں کا بھی تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو. وہ رب زمین ہی نہ بناتا، بارش ہی نہ برساتا، نباتات ہی نہ اگاتا، تو کیسے تم کر لیتے؟ کیسے تمہارے جانور کھاتے، ان کا گوشت تم کھاتے؟ اس زمین سے اگی ہوئی اناج، دانا، گندم، پھل پھول، پودے، درخت، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ جس کی ہیں رب تو وہ ہے. کلو، اور اس سب نے یہ حکم دیا، کھاؤ. وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ، اور چراؤ اپنے جانوروں کو. راعو، چراؤ، راعی اس کو کہتے ہیں چرواہے کو. وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ، اور چراؤ اپنے جانوروں کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ عقل ہے تو پہچانو جس نے سب کچھ دیا ہے وہ ہے تمہارا مالک، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رب ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے. پھر آگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ تمہیں لوٹائے گا. پھر
قیامت کے دن کھڑا کر کے تم سے زندگی کا حساب لے گا، اس حساب کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آگے جو ہے فرعون نے پھر بلا لیا، وہ نشانیاں جب دیکھیں تو کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہیں، پھر مقابلہ کرایا اس نے. آگے آئے گا، اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صلاحیت عطا کریں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بہترین انداز میں فرعون کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کی تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح اپنے دین کی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کا تعارف جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کا تعارف ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق دیں، اس تعارف پر ایمان لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اپنی ذات کا تعارف اللہ رب العالمین ہمیں دوسرے لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.